السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو کلپ کے ذریعے سے میں آپ سے بات کرنے والا ہوں ایک ایسے ٹاپک پر جس کا جاننا ہمیں اور آپ کو بہت ہی ضروری ہے، اور بالخصوص اس زمانے میں جس زمانے میں بہت سارے فتنے جنم لے چکے ہیں۔ تو دوستو، ابھی آپ نے جس فرنٹ پیج کو دیکھا ہے کہ کس جنازے میں جانے سے ٹوٹ جاتا ہے نکاح، تو دوستو یقیناً بات درست ہے، صحیح ہے کہ وہ ایک ایسے جنازے ہیں جس میں جانے سے انسان اپنے نکاح سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو آئیے دوستو بات کرتے ہیں کہ وہ کس کا جنازہ ہے جس کے جنازے میں جانے سے ایک انسان کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے بیوی اور ایک شوہر پر ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو بات کرتے ہیں، اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور آگے شیئر بھی کر دیں۔ تو دوستو آئیے بات کرتے ہیں کہ کس جنازے میں جانے سے ٹوٹ جاتا ہے نکاح۔ تو آئیے بات کرتے ہیں دوستو کہ وہ وہابی دیوبندی کی نماز جنازہ ہے جس میں جانے سے مسلمان سنی صحیح العقیدہ کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہابی دیوبندی شان رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گستاخی کرنے کی وجہ سے کافر و مرتد ہوتے ہیں، اور نماز جنازہ حقیقتاً دعائے مغفرت ہے، اور کسی مرتد کافر کے لیے دعائے مغفرت کفر ہے۔ اس بارے میں علماء کے مابین اختلافات ہیں، کچھ نے فرمایا کہ کفر ہے اور کچھ نے فرمایا کہ کفر نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ کفر ہے۔ جیسا کہ اسلامک بکس کے ذریعے سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مذہب صحیح اس کے برخلاف ہے، تو مرتد کے لیے دعائے مغفرت کرنا کفر ہے۔ ہم آگے بتاتے ہیں، اور جس چیز کے کفر ہونے اور نہ ہونے میں علماء کا اختلاف ہو تو اس کے مرتکب کو کافر نہیں کہا جائے گا، مگر توبہ و تجدید ایمان کا حکم دیا جائے گا۔ دوستو آئیے ہم آگے اور بات کرتے ہیں کہ یعنی مسلم کے کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس کے کلام کو اچھے معنی پر محمول کرنا ممکن ہو، یا اس کے کفر ہونے میں اختلاف ہو، اگرچہ ایک ضعیف عبارت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہمارے فقہ کتابوں کے حوالات ہیں۔ تو دوستو اگر کسی سنی نے وہابی کو وہابی جان کر نماز جنازہ پڑھی یا پڑھائی تو اس کا حکم ہے کہ توبہ کرے، تجدید ایمان و نکاح کرے، یعنی دوبارہ سے مرید بھی ہوگا، دوبارہ نکاح بھی کرے گا، دوبارہ ایمان بھی لائے گا۔ اور اگر کسی امام نے کسی وہابی کی نماز جنازہ پڑھی یا پڑھائی تو جب تک وہ توبہ و تجدید ایمان و نکاح نہ کر لے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور جب اس وہابی کی نماز جنازہ پڑھی یا پڑھائی اس وقت سے لے کر توبہ وغیرہ کرنے تک جتنی بھی نمازیں اس کے پیچھے پڑھی گئی ہیں سب کو دوبارہ پڑھی جائے۔ تو دوستو اور اگر کسی سنی نے دیوبندی کی نماز جنازہ حرام سمجھ کر پڑھی تو وہ ایک حرام کا مرتکب گنہگار ہوگا اور فاسق ہوا، اور اگر دیوبندی کو مسلمان سمجھ کر پڑھا تو دائرہ اسلام سے خارج ہوا، کہ دیوبندی کو مسلمان سمجھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھنا کفر ہے۔ دیوبندیوں کے کفری عقیدے پر مطلع ہو کر، یعنی جان کر اور یہ جانتے ہوئے کہ متوفی اور امام دونوں اسی عقیدے کے ہیں، ایسے آدمی کے نماز جنازہ اور ایسے امام کی اقتداء ناجائز و حرام ہے۔ ایسی اقتداء کرنے والے اور ایسے نماز جنازہ پڑھنے والے پر توبہ و استغفار لازم و ضروری ہے، اور اگر سب کچھ جانتے ہوئے ان کو مسلمان سمجھا
اور یہ سمجھ کر اقتدا کی یا نماز پڑھی تو ان کے ساتھ یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوا۔ تو دوستو آج اس کلپ کے ذریعے سے مین بات یہی ہے کہ دیوبندی وہابی کو مسلمان سمجھ کر صحیح سمجھ کر ان کے پیچھے نماز پڑھی یا ان کے جنازے میں شریک ہوا تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یعنی وہ کافر ہو جائے گا، اور کافر ہونے کی حالت میں وہ اپنے نکاح کو کھو بیٹھے گا، یعنی اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا اور اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ تو یہی وجہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے جنازے میں اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ چلا جاتا ہے دیوبندیوں کے جنازے میں تو وہ اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے اس کے جنازے میں جانے کی وجہ سے۔ دوستو آج کا یہ ویڈیو یہیں تک ہے، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ سے نئی اسلامک بات کے ساتھ ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ اس چینل پر بنے رہیں، سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیں تاکہ جو لوگ اس گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی اس سے باہر آ جائیں۔ آئیے دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔